अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हुकअप कल्चर के बारे में, मॉडर्न डेटिंग कल्चर के बारे में, और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे जो बात करूँगी वो मीरब अली और आसिम अजहर के ब्रेकअप के बारे में। When I used to enjoy music and listen to music on very regular basis, Asim Azhar was one of my favorite singers at that time, and I actually made sure that I am following all of his news and everything. So fast forward, recently I got to know, like I have a few teenage friends, female, اور ہم لوگ ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. مجھے ٹین کلچر کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے. مجھے بہت ساری ٹین ایجرس کس طرح سے سوچتے ہیں, جنریشن زی کس طرح سے سوچتی ہے, ان کی کیا چیلنجز ہیں, ان کی کیا پرابلمز ہیں. سو ان لوگوں کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے. ایک تو وہ آپ کی یوتھفل انرجی سم ہاؤ آپ کے اندر, لائک اٹس کنٹیجیس, یو آر ٹیکنگ دیٹ اینڈ یو آر لرننگ لائک وٹ ڈو دے تھنک, ہاؤ ڈو دے ٹیکل ود ڈفرنٹ کائنڈ آف پرابلمز اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لائک ون تھنگ جو کہ ہمارے بیچ میں ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈفرینٹ سیلیبریٹی نیوز میں ان سے پوچھتی رہتی ہیں, بیکاز آنیسٹلی لائک فار سم ٹائم میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے, اینڈ آئی ایم سم ہاؤ ایبل ٹو, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, اٹس ناٹ مائی پرائرٹی اینی مور کہ میں سیلیبریٹی نیوز وغیرہ جو ہے اس کو فالو کروں. بٹ اسٹل آف کورس آئی نو سنس ایٹ ون پوائنٹ آف مائی لائف اٹ ہیز بین اے میجر انٹرسٹ آف مائی لائف. سو میں ان لوگوں سے اچھا واٹس نیو, کیا چل رہا ہے, سو آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ, اینڈ اٹ واز لائک ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. سو مجھے لگا کہ اٹس این انٹرسٹنگ ٹاپک ٹو میک ویڈیو اپون, بیکاز psychologically I can touch a lot of points in this particular topic. So وہ بات کر رہے تھے کیونکہ since they know about my profession as well, those female teenage friends of mine, they are 15, 17 and 18, and I will inshallah have them in my podcast as well one day. So وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے ہوا ہوگا, اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کس وجہ سے یہ سب ہوا. سو the thing is, جو ہوک اپ کلچر ہے آنیسٹلی اس کو اگر ہم دیکھیں, اس کی صرف اور صرف ڈاؤن سائڈس ہیں, ٹھیک ہے, اس کی کوئی پازیٹیو سائڈ نہیں ہے. ہاں شاید دنیاوی اعتبار سے ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ڈیورس ریٹ از انکریزنگ لائک کریزی, اور اس میں جب آپ کی شادی کے کچھ عرصے بعد آپ کے ایک آدھا بچہ ہو جاتا ہے یا 2-3 بچے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ سپریشن کی طرف جاتے ہیں اور وہ بچے اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو اس کی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اور یہ اگین اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پالنے والی ہے, وہ سنبھالنے والی ہے, وہ سب کچھ کرنے والی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی نو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے بہت سارا کچھ انسان کے اوپر, لائک وی آر رسپانسبل فار اے لاٹ آف تھنگس وی آر ڈوئنگ, رائٹ. سو اس ایک چیز کے علاوہ کہ ان بچوں کے لیے کیا ٹراما بعد میں ہوتا ہے, پیرنٹس ڈونٹ نو آنیسٹلی, بیکاز دے آر ڈیلنگ ود دیئر اون ٹراماز, رائٹ. سو وین آئی ڈیل ود سچ پیپل جن کے پیرنٹس فار سم ریزن سپریٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز ایڈلٹس ہیئر ناٹ چلڈرن, اور ایڈلٹہڈ میں آنے کے بعد بھی وہ لوگ کس طرح سے اپنے اس ٹراما کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیز کیسے ان کے فیوچر ریلیشن شپس کو شیپ کرتی ہے. کیونکہ اگین ان سب چیزوں کو لے کے ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ تھیراپی از اے نیو تھنگ, پچھلی جنریشن کے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں تھی. انفیکٹ ابھی اس جنریشن میں بھی جو لوگ جین زی سے بلانگ نہیں کرتے, ملینیلز ہیں یا اس سے پچھلی جنریشن کے ہیں, وہ تھوڑے سے اسکیپٹیکل ہوتے ہیں, یا وہ ولنگ نہیں ہوتے, یا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس کی امپورٹنس کو. لیکن دا تھنگ از کہ وہ سارا ٹراما جو ہے وہ ساتھ لے کے پھر وہ ایڈلٹہڈ میں جاتے ہیں, اور وہ چیز مسئلہ کریٹ کرتی ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ ہوک اپ کلچر میں ٹھیک ہے, لائک یو اسٹے ود ایچ ادر, یو انجوائے ایچ ادرز کمپنی, اینڈ وین یو سی کہ اچھا اب یہ چل نہیں رہا, کام نہیں چل رہا, تو بس ٹھیک ہے, یو جسٹ اسٹاپ اٹ. ناؤ آئی ایکسپلین اٹ فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے, اور اس سارے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. دیکھیں, جب ہم ہوک اپ کلچر کی بات کرتے ہیں, اور اگر آپ ان سیلیبریٹیز کو دیکھیں, دے لٹرلی آر لیونگ لائک ہسبینڈز اینڈ وائفس. اور یہ صرف سیلیبریٹیز کی بات نہیں ہے, ہم جتنا بھی ہماری جو ماڈرن اب منگنی والا دور چل رہا ہے, پہلے زمانے میں چیزیں اور تھیں, اب چیزیں بالکل بدل چکی ہیں. لوگوں کی 7-7 سال بھی منگنی رہتی تھی, بچپن میں منگنی ہو جاتی تھی, اور ماحول بالکل اور طرح کا تھا. اب چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. اب ہمارے جو لوگ عام لوگ ہیں وہ بھی سیلیبریٹیز سے کم نہیں ہیں. انفیکٹ کچھ لوگ تو سیلیبریٹیز کو بھی پیچھے چھوڑ کے ہم سے آگے نکل چکے ہیں. اور ہم لوگ لائک ہر انسان ایک سیلیبریٹی ہے, ہر کسی کی ایک ریل لائف ہے, کیونکہ انسٹا پہ ریل صرف سیلیبریٹیز پوسٹ نہیں کرتے ہیں, عام لوگ بھی پوسٹ کرتے ہیں. اور ہم لوگ میں سے ہر کوئی انسان جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک سیلیبریٹی بنا ہوا ہے, اور ہے بھی. موبائل فونس کی وجہ سے کانٹیکٹ کرنا, اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام رکھی ہوئی ہے ہمارے ہی بھلے کے لیے, وہ چیزیں کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا جا رہا ہے. سو بیسیکلی دا انوائرمنٹ از ویری سپورٹیو آف حرام ریلیشن شپس اینڈ ڈوئنگ حرام. دس از دا پوائنٹ. اچھا, اب اس میں یہ کہ ان لوگوں کے نام کے ساتھ صرف ایک دوسرے کا نام نہیں جڑا ہوتا,
یعنی آئی ڈی کارڈ میں نام نہیں آپ نے ساتھ لکھا ہوا، اور اس کے علاوہ لٹرلی دیر از نو ڈفرینس ان اے میرڈ کپل اینڈ دیز پیپل جن کا یہ آپس میں انگیجمنٹس ہوئی ہوتی ہیں یا دے آر کپل. They are acting like couples, they are showing love for each other like couples, like husband, wives, and that too in public. Then these people are living together, they are traveling together, they are doing everything together. They are actually more like they are like husbands and wives, except for that they cannot have children. They can have children, but they do not have children, and their names are not written together on the identity card. That's all, right? کسی بھی ریلیشن شپ میں جو ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، ایک ہنی مون ٹائم ہوتا ہے جس میں یو آر گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر، لائک دیر از اے لاٹ آف نوویلٹی انوالوڈ. اینڈ آئی ول اسپیک اباؤٹ ڈوپامین ہیئر اگین وچ از اے ہارمون آف اینٹیسپیشن. ٹھیک ہے، ایک انسان کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس انسان کے جیسا وہ انسان ایکچولی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کسی کے بارے میں امیجن کرتے ہیں وین پیپل آر ڈیٹنگ اینڈ وین دے آر لوکنگ فار پارٹنر، وین دے آر گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ، اور آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے، آل یو آر تھنکنگ اباؤٹ آر پازیٹیو تھنگس، یو آر ہیونگ دیٹ بٹر فلائز ان یور اسٹمک، اور آپ سب پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں. آپ جسٹ اسی طرح سے امیجن کر رہے ہیں آپ نے کوئی چیز آرڈر کی ہوئی ہے، دیر از سم تھنگ یو لائک اینڈ لو، اور آپ امیجن کر رہے ہیں کہ وہ چیز مجھے ملے گی تو کیا ہوگا. دیٹ اینٹیسپیشن فیلز بیٹر دین دیٹ تھنگ اٹ سیلف. آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، لیٹس سے کوئی ویکیشن پلان کر رہے ہیں، کوئی ایونٹ آ رہا ہے جس کو آپ لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، اس کی جو پلاننگ ہے اور جو اینٹیسپیشن آپ کے برین میں ہوتی ہے، دیٹ فیلز بیٹر دین دا ایونٹ اٹ سیلف، دین دیٹ ویکیشن اٹ سیلف. سو اس چیز میں ہوتا ہے یہ لوگ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد دی فیل گریٹ، اور وہ جو نیا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایک دوسرے کے ہر چیز آپ کے لیے نہیں ہے، نوویلٹی، سم تھنگ نیو یو ڈونٹ نو بیفور. سو وہ ٹائم جب گزر جاتا ہے دین اسٹارٹس دا اسٹرگل فیز، جہاں پہ پاور اسٹرگل فیز جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے کسی بھی کپل کے بیچ میں. ہنی مون پیریڈ گزر گیا، آپ کے سال 1.5 سال اس طرح سے گزرا، اور اس کے بعد اینڈ سم ٹائمز ایون لیس دین دیٹ، اس کے بعد جو ہے وہ you get to know about each other's traumas, you get to know about each other's struggles, and because these guys they start living together more, like کہ مطلب ٹھیک ہے یہ شاید ایک اور in many cases they are living together in the same apartments or stuff like that as well. So اس میں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور right at that time پھر بیچ میں struggles آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب کیونکہ آپ کے کسی قسم کے stakes involved نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ نے ایک انسان کے ساتھ تعلق بنانا اس طرح سے لائک ڈیٹنگ کی سینس میں یا ہک اپ کلچر میں، دیٹس اندر تھنگ. اور ایک کسی بندے کے ساتھ نکاح کرنا، دیر آر اے لاٹ آف اسٹیکس انوالوڈ دیئر. کتنے سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے، آپ کے اوپر ایک انسان کی ذمہ داری آ جاتی ہے، مورل، فائنینشیل اور بہت سارے اور طریقوں پہ، جو آپ کی مینٹل ایک آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے، آل دو اس پوری کی پوری ذمہ داری، جتنے بھی اسٹیکس ہائی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود اس دور میں پیپل آر ناٹ ٹیکنگ مچ ٹائم ٹو ریفلیکٹ کہ کیا واقعی میں ان کو جیسے ڈیورس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایک حلال اور جائز چیز رکھی ہے کہ جب دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتے تو وہ سپریٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی اے لاٹ آف کنٹمپلیشن. ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لینا چاہیے، لیکن ہماری ابھی جو ہے وہ اس کو اس طرح سے ہم مس یوز کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آپشن دی ہے سم ہاؤ ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں، اور بہت جلدی لوگ کوئک ڈیسیجن لے لیتے ہیں. تو اس میں بھی لوگ ڈیسیجن لے لیتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کے اس قسم کے اسٹیکس انوالو ہی نہیں ہیں، اینڈ دین سی کہ لڑکی یا لڑکا جو سلیبریٹیز ہیں ان کے پاس اتنی ڈھیر ساری آپشنز ہوتی ہیں، اتنے سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کا کام ہی ایسا ہے لائک یو آر شوئنگ یور سیلف آؤٹ دیئر، یو آر پٹنگ یور سیلف آؤٹ دیئر، یو ہیو ایکسیس ٹو so many people of the opposite gender, and then there is a lot of frankness there. مطلب یہ کہ کوئی ان کے بیچ میں وہ باؤنڈریز نہیں ہوتی، یا ایک جو ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں، جو کہ اگین اسلام ہمارے ہی بھلے کے لیے میں سکھاتا ہے. سو بہت آسان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے ایک ریلیشن شپ سے دوسرے ریلیشن شپ میں موو کرنا. اور جیسے ہم نے بہت ساری ایسی سیلیبریٹیز کا دیکھا ہے کہ اچھا جی ریلیشن شپ سے ادھر سے بریک اپ ہوا اور اس کے بعد پھر دوسرے کے ساتھ فوراً شادی ہو جاتی ہے. اور ایٹ ٹائمز اگین اب ریئل لائف میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ لٹرلی دوسرے انسان سے شادی کرنے کے لیے اپنے پہلے ریلیشن شپ کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ڈھونڈ لیا ہوتا ہے، لڑکوں نے بھی اور عورتوں نے بھی. یہ چیز اتنی کامن ہو چکی ہے اور اٹس گیٹنگ مور اینڈ مور لائک نارمل ناؤ. ابھی رائٹ ناؤ لائک آئی ایم ڈیلنگ ود ون سچ کیس، اور استغفر اللہ، مطلب یہ اگر نارمل لوگ، اور جس کیس سے میں ڈیل کر رہی ہوں وہ بہت ہی تھوڑے سے ریزرو قسم کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے یا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں سے وہ
particular woman, she belongs to that culture. So, or again, the man she's going to marry, that also belongs to that sort of culture. تو آپ سوچیں کہ سلیبریٹیز جہاں پہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں اور ماحول ہی ایسا ہے کہ جہاں پہ لڑکا لڑکی سے حق کر رہا ہے, لڑکی لڑکے کو حق کر رہی ہے, اینڈ دس از ویری نارمل. کوئی بیچ میں لمٹ نہیں ہے کہ لڑکا کون ہے, مطلب آدمی کون سا ہے اور عورت کون سی ہے, کوئی لمٹ ہے نہیں. سو وہاں پہ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے رشتے ختم کرنا بھی اور نئے رشتے کی طرف موو کرنا بھی. بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پورے سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے, اور آئی نو کہ موسٹ آف اس اسپیشلی گرلس کو اگر میں دیکھوں, مطلب آدمی شاید اتنا سیلیبریٹیز کو فالو نہیں کرتے, اٹس کوائٹ ریئر. عورتیں زیادہ اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں, دے گیٹ انسپائرڈ بائی سچ کپلس. اچھا اب لائک وین آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی ٹین ایج فرینڈس, دے ور لائک اس کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا تھا. عاصم تو ہر جگہ پہ اس کو بہت رسپیکٹ دیتا تھا, دے یوز ٹو ہولڈ ہینڈس ٹوگیدر, اور وہ اس طرح سے اس کو ٹریٹ کرتا تھا. اس نے اس کی برتھ ڈے پلان کی, اینڈ آئی واز لائک کیا یہ چھوٹی بچی ہیں اور ان کے دماغ میں لائک دے سم ہاؤ آئیڈیلائز سچ مین, دے سم ہاؤ آئیڈیلائز سچ ریلیشنشپس. دیز آر دا ریلیشنشپس وچ آر سیٹنگ دا ٹون فار دیم. اینڈ ایون آفٹر ایڈلٹہڈ, I actually made a video about where a woman was getting attracted towards another man, and she was highly influenced and inspired by the content she is watching on the dramas, in the dramas and on TV and everything. So just imagine کہ ہماری ینگ بچیوں کے لیے کس قسم کی ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے, اور اٹس مور لائک کہ ان کا ریلیشن شپ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کے بھی خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. دے سم ہاؤ اسٹارٹ فینٹسائزنگ اٹ, دے سم ہاؤ اسٹارٹ لیونگ دا ریالٹی through them, جو وہ چیز ان کی لائف میں اویلیبل نہیں ہے, جو وہ نہیں کر سکتی ہیں, اب وہ ان سیلیبریٹیز کو دیکھ کے ان کو لگتا ہے کہ اوکے دے لیو ان اے فینٹیسی ورلڈ, آئی ووڈ وانٹ ٹو سے. اور پھر کس طرح سے اس چیز کا ان کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے, اور کس طرح کی اگین ایکسپیکٹیشنز وہ لوگ سیٹ کر لیتے ہیں اپنے فیوچر ریلیشن شپ کے لیے. سو دس از ریئلی الارمنگ, بٹ اگین وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ, وی آر ناٹ ریئلائزنگ اٹ. اللہ تعالیٰ ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کے اوپر رحم کرے اور ان کو ہدایت دے اور ان کو سیدھے راستے پہ رکھے. اور اسپیشلی گرلس کے لیے آئی فیل اے لاٹ ان دس پرٹیکولر ریگارڈ, بیکاز دے آر ناٹ پریکٹیکل ان دس سینس, دے آر ویری ایموشنل. اور ایسی چیزیں جو بھی اسٹرانگ ایموشنز انووک کرتی ہیں ان کے اندر, وہ ان کو دیکھ کے فوراً انسپائر ہو جاتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ دس از واٹ آئی وانٹ, وچ ایکچولی از ناٹ واٹ دے نیڈ. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.